بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین صدق اللہ العظیم۔ دوسری مثال منافقین کی بتائی جا رہی ہے، یا جیسے آسمان سے تیز اترتا پانی کے اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تعلق کے سیاد کا پچھلے آیات سے یہ ہے کہ پہلی آیات میں منافقوں کی ایک کہاوت بیان کی گئی تھی، یہ انہی کی دوسری کہاوت ہے، یعنی مثال ہے اس میں، اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں تو آگ جلا کر روشنی حاصل کرنے کا ذکر تھا کہ جب انہوں نے آگ جلائی روشنی حاصل کی تو اچانک ان کی آگ بجھ گئی، اور یہاں بجلی سے ملنے کا تذکرہ ہے کہ وہاں تو معمولی وحشت اور خوف کا ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہاں سخت گھبراہٹ پریشانی کا بیان ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کہاوت پہلی سے اعلیٰ ہے۔ پہلی مثال بھی اعلیٰ تھی کیونکہ قرآن پاک کی مثال ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ چند کہاوتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصلی چیز ہر ایک کی سمجھ میں بخوبی آ جاتی ہے، مطلب ایک بات کو سمجھانے کے لیے اگر 2-3 مثالیں دی جائیں تو بات بڑی گرفت سے سمجھ آ جاتی ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ منافقوں میں سے 2 شخص حضور علیہ السلام کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے جناب، اور راستے میں یہی بارش آ گئی جس کا اس آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں سخت گرج اور چمک تھی جس طرح کبھی کبھی یہاں بھی ہوتا ہے، اور ان کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اتنی آپ بھی جب بندہ سے بندہ بیٹھا ہو، گرج جب آتی ہے تو بندہ یکدم ڈر جاتا ہے، تو وہ تو پتہ نہیں کیا ہی کیفیت والی گرج تھی کہ کہیں ایسے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں۔ اب بھی زیادہ شور سے یا ہائی ہارن بجانے سے، اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دل کو پھٹنے کا اور کان کے پردے پھٹنے کا اور بھی کچھ چند تکلیفیں بتاتے ہیں زیادہ شور اور آواز سے، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہو جاتی تو ٹھہر جاتے، آپس میں کہنے لگتے کہ شاید اس گناہ سے ہم پر مصیبت ہے یہ جو ہم نے کہ دوغرا پلیسی کھیل رہے ہیں، خدا خیر سے سویرا کر دے تو ہم حضور علیہ السلام کی خدمت پر جا کر آپ کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دے دیں گے، یعنی اب ہم نے حرکت تو کر دی ہے، بس مالک کسی سے بچا لے، کل ہم نے سچے دل سے جو ہے نا توبہ کر لینی ہے، اور آپ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی اس طرح کا فضل فرما دے جس طرح ان دونوں پر فضل فرمایا، اس مصیبت سے نجات کی، انہوں نے ایسا ہی کیا کہ سچے پکے مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام پر صحیح معنی میں قائم رہے۔ اس موقع پر یہ آیات کریمہ اتری، حق تعالیٰ نے ان کی اس واقعے کو باقی منافقین کے لیے کہاوت بنایا، ٹھیک ہے جناب، اور اس قصے کو ان کی روش پر منطبق فرما دیا۔ تفصیل خزائن العرفان۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض منافق نفاق میں پختہ تھے جن کے ایمان میں آنے کی کوئی امید نہ تھی، ان کے لیے پہلی مثال تھی، جن کے لوٹ کر آنے کی امید نہ تھی، ان کے لیے جو پہلی مثال ہم نے پڑھی ہے، اس لیے وہاں فرمایا گیا کہ پہلے گونگے اندھے ہیں اب ہم نہ لوٹیں گے۔ بعض منافق نفاق میں، یعنی منافق تو تھے لیکن کمزور تھے، یعنی ان کا ڈاماڈول ایمان تھا، جن کے ایمان کی امید تھی کہ اگر ان کو صحیح معنی سمجھا دیا جائے تو یہ سمجھ جائیں گے، ان کے لیے یہ دوسری مثال ہے۔ اس لیے اس آیات مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی اچکی نہیں لیکن یہ چانس ہے، مطلب ان کو چانس تھا سمجھنے کا اور ان کو ہدایت پر آنے کا، تو وہ آ ہی گئے۔ او کسجب عربی زبان میں شک کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں یا مثلا کہا جائے کہ زید آیا تھا یا عمر، لیکن حق تعالی شک سے کیا ہے؟ پاک ہے۔
یہاں گرامر کا بھی باکمال استعمال اور اس کی وضاحت بھی عشاقان رسول نے حق ادا کر دیا۔ گرامر والے تو پھر کہیں گے آؤ تو پھر یہ شک کے لیے آتے ہیں، ان کو یہ نہیں شعور رہے گا کہ شک کی ذات اپنا وہ ذات تو شک سے پاک ہے۔ اس لیے اس او میں چند احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اختیار کے لیے ہو، جیسے کہا جاتا ہے کہ لاری میں یا ریل میں، یعنی تمہیں اختیار ہے، لاری میں بیٹھ جائیں یا ریل میں۔ ایک تو اس کا معنی یہ بتایا جا رہا ہے جس میں چاہو آؤ۔ ایسے ہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان تجھے اختیار ہے کہ خواہ تو منافقین کے لیے پہلی کہاوت بیان کر یا دوسری، ٹھیک ہے جناب۔ دوسرے یہ کہ منافق دو قسم کے تھے، بعض ان آگ والوں کی طرح اور بعض ان بارش والوں کی طرح۔ تیسرا او فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ او بل کے معنی کے ہے، بل کے معنی میں یعنی منافقین ان آگ والوں کی طرح بلکہ ان بارش والوں کی طرح ہیں۔ یہ ہے عالم دین۔ او کی ابھی تین آپ نے توجیہیں پڑھ لی ہیں، اب چوتھی پڑھ رہے ہیں کہ او کیوں آیا ہے۔ یہیں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہم نے کیا سمجھا ہے۔ بس ٹرانسلیشن پڑھی اور اپنے حوصلے کر لیا تھا، ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا۔ یہاں تک ایک ایک لفظ مبارک اپنے اندر بہت بڑا سمندر رکھتا ہے، لامحدود سمندر رکھتا ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ او واو کے معنی میں ہے، یعنی منافقین ان کی طرح ہیں۔ قرآن کریم میں او ان سب معنی میں استعمال ہوا ہے، تفسیر کبیر۔ اب اندازہ لگے صرف لفظ الف وا، الف وا کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ 4 معنی میں۔ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے، بلکہ تفسیر کبیر کا حوالہ جو امام فخر الدین رازی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، کسجبن سجبن صوبن سے بنا ہے جس کے معنی اترنا، جھکنا اور ارادہ کرنا۔ اترنا بھی، جھکنا بھی، ارادہ کرنا بھی اور سر جھکانے کو بھی تصویب الرقص کہتے ہیں، لیکن یہاں معنی پہلے کا لحاظ ہے، کیا بھلا اترنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سیبن سے مراد یا تو تیز بارش ہے کیونکہ یہ اوپر سے گرتی ہے۔ ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ بارش اتنی تیز سے آتی ہے، اتنی تیز سے آتی ہے کہ جس درخت پر انسان پر گر جائے تو اس میں یہ اس نے اپنا، جس طرح گولی نہیں اندر گھر کر جاتی اس طرح کر لے۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ کون سی کتاب تھی جو تفسیر تھی یا حدیث پاک کی تھی۔ اس کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ اس کی سپیڈ کو وہ وہاں سے چل کر سلو کر کے یہاں جو ہے اس سپیڈ سے پھینکتا ہے کہ لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ بادل کیونکہ یہ بھی نیچے جھک کر برستا ہے، یا پھر اوپر بارش یا بادل، یہ بھی تو نیچے۔ حالانکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ بادل جو ہے وہ آسمان پر کھڑا ہے، اب پتہ چلے یہ تو چند ایک فرلانگ پر بادل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کبھی مری جاتے ہیں تو بادلوں کو ہاتھ بھی لگاتے رہتے ہیں اور اس کو، تو لہذا آسمان سے اترنے کا مطلب کیا ہے؟ بارش بادل سے۔ من السماء سماؤن سمعون سے بنا ہے جس کے معنی ہے اونچائی، بلندی۔ آسمان کو سما اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ اونچا ہے، اور بادل کو بھی سما کہتے ہیں کہ یہاں ہم سے تو دونوں اونچے ہیں نا، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ من السماء ماء، ہم نے آسمان سے بارش اتاری ہے۔ اور یہاں اس کی بھی مفتی سے وضاحت آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں یہ تو آسمان مراد ہے یا بادل، اگرچہ بارش اوپر ہی سے برستی ہے لیکن پھر بھی من السماء فرما دینے میں چند فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز دیکھو۔ اب سب کو معلوم ہے بارش کس سے آتی ہے؟ بادل سے آتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ بادل ہم سے چند فرلانگ اوپر ہوتا ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم آسمان سے بارش۔ او من السماء فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے فائدے دیکھیں۔ ایک یہ کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ بارش دریاؤں کا پانی ہے، آپ کی سائنس بھی ایسے ہی کہتی ہے کہ وہ بھاپ بن کر جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے تفسیر مبارکہ میں پڑھا ہے کہ بارش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، دوسرا اللہ رب العزت اوپر سے ان کو نیچے نازل فرماتا ہے۔ اچھا، بارش دریاؤں کا پانی ہے جو گرم ہو کر بھاپ بن کر اوپر گیا، وہاں ٹھنڈا ہو کر بادل بنا، ٹھیک ہے جناب۔
اور پھر برس گیا، اس میں اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ بارش زمین سے نہیں آتی. یہ فلاسفہ یا سائنس والوں کی جو بھی تحقیق ہے ریجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جناب. اگر یہ ہوتی اس طرح کا سمندروں کا پانی بھاپ بن کر، چلو ہم مان لیتے ہیں بھاپ بن کر اوپر جا کر، بھاپ تو بنتا ہے گرمیوں میں، پانی گرمی سے ہی بھاپ نکلتی ہے نا، جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو بھاپ نکلتی ہے، ایسا نہ جناب. تو سردیوں میں جب برف باری پڑ رہی ہوتی ہے، سمندر بھی ٹھنڈے، نہریں بھی ٹھنڈی، نالے بھی ٹھنڈے، ٹھیک ہے جناب، تو اس وقت تو بھاپ بننے کا کوئی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس وقت پھر کیسے اوپر جا کر بھاپ بن کر بادل بنتے ہیں؟ پھر ایک بات. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات آپ کی سائنس، ہمارے محکمہ جو یہ محکمہ، اس محکمے کا جو بھی نام ہے ابھی ذہن میں نہیں ہے، موسمیات، تو وہ پتہ نہیں کتنے دفعہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ فلاں ہفتے فلاں دن بارش ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو بارش آ جاتی ہے. لہذا ہم اس چیز کے قائل نہیں جو سائنس اور فلسفی کہتے ہیں کہ یہ دریاؤں کی بھاپ بن کر، پھر اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک تو پھر محتاج ہوگی اسباب کی. اس کی تو شان یہ ہے کہ بغیر اسباب کے وہ چیزیں پیدا کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تو نہیں تھا، بغیر اسباب کے پیدا کرتی. آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی، بغیر اسباب کے. حضرت سیدہ محمد سلام اللہ علیہ بغیر ماں کے. مطلب رب کی قدرت کا نام ہی ہے یہ کہ وہ بغیر اسباب کے چیزیں پیدا فرماتا ہے. اچھا، یوں کہ بہت دفعہ گرمی ہوتی ہے مگر بارش نہیں ہوتی. اگر یہی بات مفتی صاحب نے فرما بھی دی ہے، گرمیوں میں تو پھر باپ بنانی چاہیے نا جی. کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی. اور 12 سردی میں تیز بارش ہو جاتی ہے، وہی بات جو بھی میں نے مثال عرض کرتی ہے. اور اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی چھوٹے قطرے گرتے ہیں اور کبھی، چلو اگر بھاپ کو بھی مان لیا جائے تو پھر یہ کیا، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موٹے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، کبھی اولے برسنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کیا ہوا، کبھی برف اور کبھی اولا. اور اگر سب باتوں سے چشم پوشی کر کے مان بھی لیا جائے، یعنی چھوٹے قطروں کو بھی، بڑے قطروں کو بھی، اولے کو بھی، ان سب کو بھی مان لیا جائے کہ بارش سمندر سے ہوتی ہے، تو بتاؤ سمندر میں پانی کہاں سے آیا؟ چلو ہم مان لیتے ہیں بارش سمندر سے ہوتی ہے، سمندر سے پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر بھی تو اسی کی قدرت کو ماننا پڑے گا. قرآن پاک فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ خشیت اللہ سے رو پڑتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے ہم نے نہروں کے چشمے. حالانکہ پتھر جب ہم پکڑتے ہیں، چھوٹا پتھر جب بڑا پتھر، نہ اس کی کوئی کہیں سے کوئی سوراخ ہے، نہ کہیں سے کہ وہ نرم ہوتا ہے، نہ کہیں سے کوئی پانی کے چشم، جس طرح پانی کے سیم ہونے میں کسی قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا. پتھر تو ہم کہتے ہیں یار یہ پتھر ہے، یعنی مشہور کہاوت ہے کہ بہت سخت ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پتھروں سے بھی، یہ بات ہم نے پہلے بھی آپ کو عرض کی ہوئی ہے کہ جب کوئی دیکھنے والے جاتے ہیں کہ ہمارا دریا سندھ کہاں سے نکل رہا ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جا رہا ہے کشمیر سے بھی آگے ہندوستان میں یہ داخل ہو جاتا ہے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ نہ ادھر سے بھی سمندر نظر آتا ہے، نہ ادھر سے، بس جو ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، بس پہاڑوں سے نکل رہا ہے. قرآن پاک نے تو پہلے فرمایا یقیناً آسمان سے ہی آیا. سمندر کا پانی کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً آسمان سے آیا. ہم کو خزانے سے روپیہ ملتا ہے، لیکن خزانے میں ٹیکس سال سے پیسہ روپیہ آتا ہے، تنخواہیں خزانے سے ملتی ہیں، وہاں سے ٹیکس. تو آیات میں بارش کی ٹیکسال کا ذکر فرمایا گیا. تفسیر روح البیان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے. عرش کے نیچے ایک کیا ہے؟ دریا. یہ دیکھیں نا، ہمارے لیے باتیں انوکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انوکھی تو نہیں ہے. جنت اوپر ہے، جنت اوپر ہے، جنت میں 4 نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی، شراب کی، نہر اپنا پانی کی اور شہد کی. تو پھر ہم کہیں یار اوپر تو کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی جو ہے نا اوجلا نہیں ہے، تو پھر وہ پانی نیچے گر جائے گا. اس کی قدرت، اسی کو تو قدرت کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. اسی کو تو قدرت. دیکھو ہم انسان ہے نا، جب ہم دوسری مخلوق کا تذکرہ ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں یار دوسری مخلوق کیسے ہوگی، فارغ سے بس جن آتی ہیں. اب ہمارا یہ جو ہے نا دن نکلنے والا ہے، جنات کے لیے ابھی مغرب ہونے والی ہے. جنات کے لیے
مغرب ہونے والی ہے، اور یہ سارے کا سارا دن ہمارے لیے یہ دن ہے، ان کے لیے رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہی، ہماری رات ہے ان کے لیے دن ہے۔ ان کی پرواز بنسبت دن کو رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا پھر آپ سب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہو، نہ آپ اس کا وزن محسوس کرتے ہیں، نہ آپ اس کا بھاری پن محسوس کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی جو عامل جنات جنہوں نے قید کیے ہوں تو وہ جب گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو پھر گاڑی محسوس کراتی ہے کہ ہاں مجھ پر کوئی وزنی چیز ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھا کرے کہ یار ہم تو مخلوق کے موٹے بھی ہیں، گوشت بھی ہے، پوسٹ بھی ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور مخلوق بھی ایسے ہی ہوگی۔ اس کی قدرت ایسی با کمال ہے کہ اس نے مخلوق کو ایسے ایسے سانچے میں ڈھانچے میں بنایا کہ انسان کا یہاں وہاں فہم فراست شعور بھی کام نہیں کرتا۔ اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ تو خاص اس طرح کی کشش میں یاد کر کے بندہ اپنے دل میں اس پاک ذات کی محبت پیدا کر لے تو کتنا لاجواب ہے۔ اچھا، عرش کے نیچے ایک دریا ہے جس سے تمام حیوانات پر رزق اترتے ہیں، یعنی اس دریا سے تمام مخلوق جتنی ہے، چرندے پرندے حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، انسان ہے، حیوان ہے، سب کا رزق وہاں سے آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تمام رزق آسمانوں سے گزرتے ہوئے دنیاوی آسمان کی طرف پہنچتے ہیں۔ بادل مثل چھلنی کے ہے کہ پانی آسمان سے آتا ہے اور اسے چھن کر زمین پر گرتا ہے، جس کو ہم پرون بھی کہتے ہیں، چھننی بھی کہتے ہیں۔ جب اس کو آٹا چھاننے والی جو چھننی ہوتی ہے، بادل کو ایسے سمجھ لیں، اور بالکل عقل بھی مان رہی ہے کہ بادل چھننی کی طرح ہے۔ چھننی کی طرح ہے تو پھر قطرے آتے ہیں، اگر وہ بند ہوتا تو پھر قطرے کس طرح ٹپکتے بارش کے؟ اوپر سے پانی برستا ہے، بادل سے نیچے چھن کر نیچے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کر آتا ہے، وہی بات آئے گی۔ ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کر آتا ہے جو زمین پر آہستہ سے رکھ جاتا ہے۔ جس سپیڈ سے اوپر سے آتا ہے، اگر اسی سپیڈ سے ہے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نہ تھا کہ بعض جگہ نہ ہو۔ تیسرا فائدہ یہ کہ فلاسفہ کے قول کے مطابق اگرچہ بارش زمین کے پانی سے ہوتی ہے مگر اس کے اسباب آسمان سے بنتے ہیں۔ چلو اگر ان کی یہ بات مان بھی لی جائے پھر بھی بارش کے جو برسنے کے اسباب ہیں وہ آسمان سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، کیونکہ آفتاب کی گرمی سے پانی بھاپ کر اوپر چڑھتا ہے، پھر بھی آفتاب اوپر ہے۔ بات کر رہے ہیں کہ من السماء کو فرمایا گیا، پھر بھی تو آسمان چوتھے آسمان پر کھڑے ہیں، آسمان سے ہی یعنی کہ اس کی سبب پیدا ہو رہے ہیں، اور وہاں کی ٹھنڈک سے جم کر بادل بن جاتا ہے، لہذا بارش آسمان ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ من السماء ماء اخرج، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ ہم اپنے دوستوں کو پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں، بہت بڑے انوکھے ذہن آگے ہیں ہمارے۔ ہم جو ہے نا دریا کا پانی پی لیں گے، ندی کا پانی پی لیتے ہیں، نالے کا پانی پی لیتے ہیں، نل کا پانی پی لیتے ہیں، ٹیوب ویل کا پی لیتے ہیں، نہیں پیتے تو بارش کا نہیں پیتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک جہالت ہے اور بد نصیبی معلومی ہے۔ قرآن پاک نے دو پانی کو ببرکت فرمایا ہے، دو پانی کو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، نازل کیا ہم نے آسمان سے، مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے بابرکت پانی نازل کرتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے جب سے یعنی اس چیز سے ہم واقف ہوں، جب سے جتنے سال ہو گئے ہیں ہم پانی کو پیتے بھی ہیں، بڑے احترام سے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں، ہانڈیاں میں بھی ڈالتے ہیں۔ جب اس پانی کو ہانڈیاں میں ڈالتے ہیں تو دوسرا پانی ڈالتے نہیں، آٹا گوندنے میں بھی اس کو ڈالتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، بچوں کو بھی پلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بارش کا پانی، بارش کا پانی، حالانکہ سنتے ہیں لوگ، خود بھی سنتے ہیں، جو صحرائی علاقے ہیں ان میں سندھ میں ہیں، ہمارے پنجاب میں سبھی سرور سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیرہ غازی خان ہے، ادھر ادھر لوگ وہاں بارش کے پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں، ان کو پیتے ہیں، خود بھی چشمے میں، اور ایسے صدیوں تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کے باوجود آج کل کا انسان اس سے نفرت کرتا ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ اس بابرکت پانی سے معلوم رہتا ہے تو اس کی بد نصیبی ہے۔ قرآن پاک اس کو بابرکت کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بارش کا پانی کیسے پیے۔ لہذا ہم آپ کو یہ مشورہ کریں گے، جس طرح ہم سب کو مالک نے توفیق عطا بخشے، جب بھی بارش آتی ہے، گرمی کی بارش ہو یا سردی کی بارش ہو، ہم اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اور بڑی خوشی سے، بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے کرتے ہیں۔ اس میں ہے جو اس کا حکم برکت۔ جناب فلاسفہ کہتے ہیں کہ گرمی سے پانی بھاپ بن جاتے ہیں اور زمین کے اجزاء دھواں، پانی بھاپ، زمین کے اجزاء دھواں،
جیسے لکڑی سے دھواں اور دیگچی سے گرم پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، یہ زمین کا دھواں جب ہوا کی حرکت سے آگے، یہ زمین کا دھواں جب ہوا کی حرکت سے آگے بڑھ کر قرۂ آگ تک پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر روشن ہو جاتا ہے، تو کبھی تو چند روز تک روشن رہتا ہے اور دمدار ستارے اور نیزے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ دمدار ستارے یہی بھاپ ہوتی ہے جو اوپر جا کر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ایک خاص قسم کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو سائنس دمدار ستارے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ ہوا کی ایک لمٹ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے ہوائی جہاز جو ہیں ایک لمٹ پر اٹھتے ہیں؟ کبھی آپ کے دل میں آیا ہے کہ جہاز اوپر تقریباً 52,000 یا کہ 5200 کی بلندی پر جا کے پھر وہ محو پرواز ہوتا ہے؟ پہلے وہ اوپر 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 چلتا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ 52,000 کی بلندی کے نیچے کیوں نہیں اڑتا؟ نہیں پتہ تھا۔ آج اس کو فٹ کر لیں دماغ میں، اس لیے 52,000 کی بلندی کے اوپر جہاز چلتا ہے کہ یہ زمین کی جو کشش ہے نا، اس کی جو حد ہے وہ 52,000 تک ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی بھی درخت سے کوئی پتا ٹوٹتا ہے، کوئی پھل ٹوٹتا ہے تو نیچے آتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ یہ زمین کی کشش۔ یہ تو وہ باتیں جو ہم نے آپ سب نے 3ری 4تھی 5ویں میں پڑھی تھی، کشش زمین۔ یہ زمین کی کشش ہوتی ہے کہ وہ پھل کو نیچے، اگر اس طرح ایروپلین جہاز 52,000 کی بلندی سے نیچے اڑے تو ان پائلٹوں کو، ان جہازوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ زمین اپنی کشش میں کھینچ نہ لے۔ اس لیے جب وہ 52,000 کی بلندی پر جاتے ہیں پھر وہ جو ہے نا اپنے لینڈ سیدھی کر کے ہوتے ہیں۔ زمین کی طاقت وہاں تک جاتی ہے۔ اور کبھی روشن ہو کر بجھ بھی جاتے ہیں، جس کو شہاب کہتے ہیں، تارا ٹوٹا دیکھتے ہیں نا رات، یہاں تو نظر نہیں آتے کیونکہ شہر کی لائٹیں اس طرح ہوتی ہیں۔ کبھی آپ دیہاتوں میں جائیں بڑے نظارے ہوتے ہیں، رات کو نہ پیتی، دور دور کی لائٹیں نہ پیتے تو سمان کے ستارے بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹتے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو شہاب کہا۔ اور کبھی روشن نہیں ہوتا بلکہ جل جاتا ہے اور آسمان کی سرخی اور سیاہی بن کر نظر آنے لگتا ہے۔ در حقیقت یہ باتیں ہوتی ہیں اسی تفسیر کی تحقیق کے مطابق۔ اس طرح بخار زمین سے اٹھ کر چند صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، بخارات جس کو کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ زیادہ اونچا ہو کر جم جاتا ہے اور قطرہ قطرہ ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے، جس کو ہم شبنم بھی کہتے ہیں یا پھر اولے بھی کہتے ہیں۔ شبنم بھی تو اوپر سے اترتی ہے نا۔ اسی جمے ہوئے بخار کو بادل اور ان قطروں کو بارش کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ بخار زیادہ اونچا نہیں جاتا بلکہ زمین کے قریبی سردی سے جم کر گر جاتا ہے، جس کو آپ پہاڑی علاقوں میں برف باری کہتے ہیں، اس کو شبنم یا اوس کہتے ہیں، وہی بات۔ اور کبھی سخت سردی کی وجہ سے یہ بخار راستے میں جم کر زمین پر گر پڑتا ہے، اس کو اولا کہتے ہیں، راستے۔ تو یہ بخار اور دھوئیں کے علیحدہ علیحدہ حالات تھے، آپ نہیں دیکھتے۔ چلو اس کی تحقیق پر کوئی یاد کرے نہ کرے، اتنا تو دیکھ لیتے ہیں جب کبھی ہم آگ روشن کرتے ہیں، کسی دھوئیں کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا سفید ہوتا ہے، کسی کا جو ہے نا سرخ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آفتاب کی گرمی پا کر بخار، دھواں اور غبار مخلوط ہو کر، دھواں اور غبار دونوں چیزیں مخلوط ہو کر زمین سے اوپر اٹھتے ہیں اور وہاں پہنچ کر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ غبار الٹا واپس ہوتا ہے، اسی کا نام آندھی ہے۔ غبار الٹا، آندھی میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے نا، دھندلا پن بھی ہوتا ہے، زمین کے ذرات بھی ہوتے ہیں، زمین کا غبار بھی تو اس لیے ہی ہے۔ اور بخار اور دھواں ٹھنڈک کی حد کو پہنچتے ہیں، جہاں بخار ٹھنڈا ہو کر بادل بن جاتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ پہلے آندھی آتی ہے، آندھی کے ساتھ ہی جو ہے نا بادل ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہوتے ہیں، آپ نے بارہا زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ یہاں سے ایسے چڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے شمال سے اکثر، تو اس میں آندھی بھی ہوتی ہے، نیچے آندھی ہوتی ہے، اوپر سے بادل ہوتا ہے۔ جو ہی آندھی فل گزری، اوپر سے بادل۔ تو قرآن پاک سے اس چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اور دھواں اس کو چیر کر اوپر جانا چاہتا ہے، دھواں چیر کر بادل کو، جس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے۔ دھواں چیر کر اوپر جانا چاہتا ہے تو سخت آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی آواز کا نام اردو میں گرج اور عربی میں رات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور کبھی یہ دھواں تیز حرکت کی وجہ سے بھڑک کر روشن
تیز حرکت کی وجہ سے پھڑک کر روشن ہوتا ہے، اسی کو اردو میں بجلی اور عربی میں برق کہتے ہیں۔ ہے سب اسی کی قدرت، گو کہ اسمین سے یا بارش ہوتی ہے یا گرد و غبار ہوتا ہے یا ہوا ہوتی ہے یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اسی کے امر سے بن رہی ہیں۔ یہ سائنس کی فضول سوچ ہے کہ جب یہ سسٹم یہاں پہنچے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ سسٹم اسی کا امر ہو رہا ہے تو یہ چیزیں آپس میں ٹچ بھی ہو رہی ہیں، بن بھی رہی ہیں، سلو بھی ہو رہی ہیں، سخت بھی ہو رہی ہیں، نرم بھی ہو رہی ہیں۔ اور کبھی بہت سردی کی وجہ سے یہ دھواں بھی جم کر زمین کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ جمع ہوا دھواں جب بادل کو چیرتا ہے، یہ جمع ہوا دھواں جب بادل کو چیرتا ہے تو اس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے اور زمین پر گر کر بہت سی چیزوں کو فنا کر دیتی ہے، جس کو ہم بجلی کا گرنا کہتے ہیں۔ اتنا تو آپ دیکھیں نا، بجلی ہی ہوتی ہے نا، کوئی چیز تو ہوتی ہے جو کڑک آواز، سمپل سادی باتیں ہیں سمجھانے کے لیے۔ جب دروازہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو زور سے دکل باب کرتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر یہاں جب اس بادل جم جاتا ہے، ہوا جب اس کو پٹخ کرتی ہے، ہماری بجلی سی ہوا اور پانی پر پیدا ہو رہی ہے۔ رات پڑھ رہے تھے ہم تو سعودی نے تو چلتے ہوئے بجلی پیدا کرنے کا ان کے سائنسدانوں نے دعویٰ کر دیا، چلنے سے بجلی پیدا بارک ہے۔ اسی کو عربی میں صاعقہ اور اردو میں بجلی گرنا کہتے ہیں۔ اس کی قوت اس قدر ہے کہ دریا میں گر کر مچھلیوں کو بھی جلا ڈالتی ہے، مچھلیوں کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ برف پکڑے نا، برف پکڑ کر کسی کو مارے، حالانکہ ٹھنڈی ہے نا، کسی کے وجود کو ٹکا کے مارے، اس سے پوچھے کتنا درد ہوا، تو یہ کون سے نوع کی بات ہے؟ اگر وہ گرے تو وہاں سمندر میں جلے جائے تو وہ بجلی مچھلیوں کو جلا ڈالے، یہ ناممکن بات ہے؟ ممکن بات ہے، اسی کی قدرت ہے، جو اس کی قدرت ہر لحاظ سے بے مثال اور لاجواب۔ بعض جگہ یہ بجلی ہوائی بجلی لوہے کی شکل میں ملی ہے، یہ وہی پکا اور جمع ہوا دھواں ہے جو اوپر سے، لوہا بھی تو کوئی دھات ہی ہے نا جناب۔ اور بڑے بڑے کیمیا کار تو حکیم سے لوہے کو پگھا کے نسخے میں ڈال دیتے، تو وہ پھر سے لوہا کہاں جاتا ہے؟ جب یہ چاندی ایک دھات ہی ہے نا، یہ دیکھیں آپ، اس کی شکل بھی ہے، دھات بھی ہے اور یہ موٹی بھی ہے۔ حکیم صاحبان اس کو ایسا باریک کرتے ہیں اور جس طرح چورن ہوتے ہیں ایسے بھی باریک کشتے میں ایسے ڈالتے ہیں جس طرح ذرے ہوتے ہیں۔ آپ کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھا کرے کوئی کہ یہ پھر کیسے موٹی ہو جائیں گی، کیسے یہ شدت والی ہو جاتی ہیں، یہ دھاتیں ہی ہوتی ہیں۔ اور کیمیا کا لوگ جو حکیم لوگ اس کو رگڑ کر سونے کے کشتے، چاندی کے کشتے، ہیرے کے کشتے، ایسے کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں چاندی شامل ہے، اس میں ہیرا شامل ہے، اس میں یہ شامل ہے، اس میں یہ شامل ہے۔ قرآن پاک کی سبحان کیا ہی شان، رب تعالیٰ کے کلام کی کیا ہی شان۔ تو اس طرح جو شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کروڑ آرامتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں کی تفسیر پڑھ لیں، فلاں کی تفسیر پڑھ لیں، مولانا مودودی صاحب کی پڑھ لیں، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تفسیر تو یہ کہ قرآن پاک کی ایک ایک راز سے پردہ اٹھنا۔ ابھی ہم نے جو آیات میں بات کر اس کا ایک حصہ بھی نہیں پڑھا، کہ کتنی آپ کو نایاب نہ لیں۔ یہ تو مفتی صاحب نے پھر بھی شارٹ کی، جیسے بڑے بڑے مفسرین نے جنہوں نے پتہ نہیں کئی سینکڑوں پر قرآن پاک کی تفسیر، کئی سینکڑوں جلدوں پر، 70 جلدیں بھی ہیں، 100 جلدیں بھی ہیں صرف قرآن پاک کی تفسیر پر، انہوں نے پتہ نہیں اس میں کیا 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 راز کھولے ہوں گے، تو پھر بھی کما حق کو قرآن پاک کا کوئی راز نہ کھول سکے۔ یہ خداوند قدوس کی معرفت ہے جس کو پہچاننے سے انسان قاصر ہے۔ اس کو کما حق کو پہچانا ہے تو ذات مصطفیٰ اور ذات خدا کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باقی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔